لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين، المخاطب بطه وياسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھ لیجیے محمد. ایک مومنہ اسی دارالسلام میں بیمار ہے، شدید علیل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے 5 دفعہ آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. خدایا بحق بیمار کربلا، بحق علی اکبر، آج کی شب کی کا واسطہ پروردگارہ اس مومنہ کو اور جو بھی بیمار ہیں اس سب کو شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما. صلوات پڑھ لیجیے محمد عالم. عرض ہوا کہ ہر چیز ولایت سے جڑی ہوئی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں ولایت تو اس کے علماء کرام نے 3 معانی بیان کیے ہیں. ایک معنی ولایت کا محبت اور دوستی ہے، ایک معنی ولایت کا مدد اور نصرت ہے، اور ایک معنی جو علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ اولا بالتصرف ہونا ہے. اولا بالتصرف ہونا. جب ہم کہتے ہیں ولایت تو مراد یہ اولا بالتصرف ہونا ہے. امام کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہمارے اوپر ہماری جانوں سے بھی زیادہ حق تصرف رکھتا ہے. صرف دوستی مراد نہیں ہے، دوستی تو امام سے ہر کوئی کرتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہندو بھائی ہیں، کرسچن بھائی ہیں، پوری جس کا بھی ضمیر جاگا ہوا ہو وہ علی سے محبت کرتا ہے، علی سے دوستی کرتا ہے.
اور یہ محبت کا صلہ کہیں جا کے انہیں ضرور ملے گا. لیکن ہم جب کہتے ہیں ولایت کی بات کرتے ہیں تو مراد حق کے حاکمیت سے اولا بالتصرف ہونا ہے. علی کو اپنا امام ماننا ہے، اپنا لیڈر ماننا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. یہ ہماری مراد ہے ولایت سے. تو اس ولایت کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے. اسی لیے جب اعلان ولایت کے لیے جو آیت نازل ہوئی ہے، آپ اس آیت کے لب و لہجے کو ذرا دیکھیں. لب و لہجے کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پورے جلال کے ساتھ اس آیت کو اتارا ہے. سورہ مائدہ کی آیت ہے یا ایھا الرسول. باقی جگہوں میں جب اپنے حبیب سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو کہیں کہتا ہے طٰہٰ، کہیں کہتا ہے یاسین، کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل. یہاں عہدے سے خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ، امر کر رہا ہے، حکم کر رہا ہے، پہنچاؤ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، اگر نہیں پہنچایا فما بلغت رسالہ، رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. لوگوں سے بھی مت ڈرنا، لوگوں کی پرواہ نہ کرنا. واللہ یعصمک من الناس، بچائے گا. اب لب و لہجے کو دیکھیں اس آیت کا، پورے جلال کے ساتھ اللہ نے اس آیت کو اتاری ہے. اور کس طرح کہا جا رہا ہے کہ ولایت کا اعلان کرو. اب سوال یہ ہے کہ کیوں ہر چیز، چاہے وہ اصول دین ہوں یا فروع دین، ہر چیز کیوں ولایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ اس کیوں کا میں کوشش کروں گا جواب دے دوں آج کے اس مجلس کے اندر، اور کچھ ریلیٹڈ موضوع بھی ہیں ان کو بھی آج پیش کرنا ہے. کیوں آخر اتنی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے ولایت کی؟ اگر میں ایک جملے میں خلاصہ کر کے بیان کروں تو دین کے اندر ولایت کا جو رول ہے اس کمپس کا ہے، اس قطب نما کا ہے جو ایک کشتی کے اندر نصب ہوتا ہے. وہ کشتی جتنی مجہز کیوں نہ ہو وسائل اور امکانات سے، آپ اس کشتی کے اوپر نمازوں اور روزوں اور حج اور زکوٰۃ کے انبار ڈال دیں، اور اگر اس کشتی کے اندر کمپس نہ ہو، قطب نما اگر نہ ہو، تو سمندر میں وہ کشتی اپنا راستہ کھو بیٹھے گی. کھو بیٹھے گی. وہ ساحل تک وہ کشتی، وہ شپ نہیں پہنچ سکے گی. کمپس ڈائریکشن بتاتا ہے. دین کا کمپس کون ہے، قطب نما کون ہے؟ امامت ہے. امامت ہے. اب دیکھیں میں اس کو ذرا تھوڑا سا کھولوں تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی طرح سمجھ جائیں، بڑے تو سمجھ چکے ہیں. دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانا ہماری باڈی کو طاقتور بناتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہماری باڈی کو وٹامن فراہم کرتا ہے، پروٹین فراہم کرتا ہے، کیلشیم فراہم کرتا ہے، آئرن فراہم کرتا ہے. ہماری باڈی اس کھانے سے کیا ہو جاتی ہے؟ طاقتور ہو جاتی. لیکن یہ کھانا ہمیں نہیں بتاتا کہ اس طاقتور باڈی کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے. توجہ ہے نا جو پوائنٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. کھانا آپ کی باڈی کو طاقتور بناتا ہے، کھانا آپ کی باڈی کو نہیں بتاتا، آپ کو نہیں بتاتا اس طاقتور باڈی سے آپ نے کرنا کیا ہے. جا کے نماز پڑھنی ہے یا کسی پہ ظلم کرنا ہے، یہ کھانا آپ کو نہیں بتائے گا. آپ ورزش کرتے ہیں، آپ کا بدن صحت مند ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا. لیکن یہ ورزش آپ کو نہیں بتاتی کہ صحت مند بدن کے ساتھ کرنا کیا ہے.
بالکل اسی طرح جب ہم اعمال انجام دیتے ہیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، اچھے کام جو بھی ہم انجام دیتے ہیں، وہ ہماری روح کو طاقتور بناتے ضرور ہیں، لیکن روح کو ڈائریکشن نہیں دیتے. روح کو ڈائریکشن نہیں دیتے کہ اس روح نے کس سمت حرکت کرنا ہے. یہ طاقتور روح جو اعمال کے ذریعے طاقتور ہو گئی ہیں. دیکھیں اعمال جتنے بھی ہیں ایک قسم کی ریاضت ہے نا، ریاضت ہے یا نہیں؟ نماز پڑھتے ہیں ایک طرح کی ریاضت ہے، روح طاقتور ہوگی. روزہ بھی ایک طرح کی، جتنے بھی اعمال ہیں وہ ایک طرح کی ریاضت ہے. اس ریاضت سے روح طاقتور ہوتی ہے، لیکن وہ اعمال آپ کو ڈائریکشن نہیں بتاتے کہ کس سمت حرکت کرنا ہے. ڈائریکشن کون بتائے گا؟ کہ آپ کے سامنے کھڑا کون ہے وہ بتائے گا. امام حق اگر آپ کے سامنے کھڑا ہے تو وہ امام حق بتائے گا کہ آپ کا رخ خدا کی طرف ہے. امام باطل اگر آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ امام باطل آپ کو بتائے گا آپ کی پشت خدا کی طرف ہے. امام حق بتائے گا کہ رخ خدا کی طرف ہے. اب آپ نے اس طاقتور روح کے ساتھ خدا کی طرف حرکت کرنا. امام باطل یہ بتائے گا کہ آپ کی پشت خدا کی طرف ہے. اب روح جتنی طاقتور کیوں نہ ہو، ہر اٹھتا قدم خدا سے دور کرے گا، کیونکہ پشت خدا کی طرف ہے. دیکھا قرآن کے اندر امام حق کے طور پر لفظ امام کو حق کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے، باطل کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا. امام ڈائریکشن بتاتا ہے آپ کو کہ آپ کی حرکت کس سمت ہونی چاہیے، ورنہ آپ خوارج کو دیکھیں، ان کی روحیں اتنی طاقتور تھی خباثت کے اندر، جنایت کے اندر، ظلمت کے اندر، کہ ایسی جنایتیں ان سے نقل ہو گئی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. محبت علی کے جرم میں حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑتے تھے، بچے کو پیٹ سے نکالتے تھے، ماں کے سامنے وہ بچہ سانسیں لیتا تھا اور اس کا گلا کاٹ کے تلوار کی نوک پر بلند کرتے تھے. اعمال بڑے انجام دیتے تھے وہ، لیکن وہ امام باطل کے پیچھے کھڑے تھے. ڈائریکشن ان کی صحیح نہیں تھی، پشت ان کی خدا کی طرف تھی، اور اس طاقتور روح کے ذریعے ایسی جنایتیں انہوں نے کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. امام ڈائریکشن دیتا ہے آپ کو کہ آپ کا رخ خدا کی طرف ہے یا پشت خدا کی طرف ہے. یہ بتاتا ہے امام، یہ بتاتا ہے امام. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر آ گیا ہے کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. کیوں بھائی امام کے ساتھ کیوں بلائیں گے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ امام کو دیکھ کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کی حیثیت کا اندازہ لگایا جائے گا، اس لیے امام کے ساتھ بلایا جائے گا کہ پیچھے کھڑے ہونے والے، ان کی آئیڈینٹی ڈیفائن کس کے ذریعے ہوگی؟ امام کے ذریعے ہوگی. اگر آگے امام باطل کھڑا ہوگا تو پیچھے والوں کے اعمال کھولے ہی نہیں جائیں گے. آگے اگر امام باطل کھڑا ہے، پیچھے والوں کے لیے میزان نہیں ہے. جو حکم خدا کی طرف سے اس امام باطل کے لیے آئے گا، وہی حکم پیچھے کھڑے ہونے والوں کے اوپر لاگو ہو جائے گا. میزان ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ زیارت سرداب مقدس، بہت معارف اس زیارت سرداب مقدس کے اندر موجود ہے. سامرہ میں جب جاتے ہیں سرداب مقدس، جہاں سے امام پردہ غیب میں گئے ہیں، پتہ نہیں آپ نے کس زاویے سے اس زیارت کو پڑھی ہے. اب جب پڑھیں گے تو ذرا ان مطالب کو ذہن میں رکھ کے پڑھی. بہت عمدہ اعلیٰ مطالب اس زیارت کے اندر نقل ہو گئے ہیں.
اور وہاں پہ جب امام زمانہ کی والدہ یہ ماجدہ اس کی جب زیارت پڑھی جاتی ہیں، دیکھیں ایک نقطہ یہاں پہ بریکٹ میں بتا دوں، یہ جو کرسچن جتنے بھی ہیں، مسیحی جتنے بھی ہیں، ان کے ساتھ پیار کیا کریں، محبت کیا کریں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ امام زمانہ کے نانکے والے ہیں، نانکے والے ہیں۔ خدا نے حضرت عیسیٰ کو بے جہت آسمان میں نہیں اٹھایا، بے جہت نہیں اٹھایا آسمان میں، ان کے ساتھ ملا کرے، بیٹھا کرے، ہاتھ ملایا کرے، آیا جایا کرے۔ تو یہ سرداب مقدس کی زیارت کے اندر جو مطالب آئے ہیں ان میں سے ایک مطلب یہ آ گیا کہ من جاء بے ولایتک، امام زمانہ سے مخاطب ہو کے ہم کیا پڑھتے ہیں وہاں پہ؟ پڑھتے ہیں کہ من جاء بے ولایتک واعترف بامامتک، جو کوئی آپ کی ولایت کے ساتھ آئے، آپ کی امامت کا معترف ہو، تو 4 کام کیے جائیں گے اس کے ساتھ۔ پہلا کام قبلت اعمالہ، اس کے سارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ صدقت اقوالہ، وہ جو بات کہے گا اس کی تصدیق کی جائے گی۔ تضاعفت حسناتہ، اس کی نیکیاں ڈبل ہو جائیں گی۔ محیت سیئاتہ، اس کے گناہ مٹائے جائیں گے جو امام کی ولایت کے ساتھ آئے گا، جو امام کی امامت کا معترف ہوگا۔ اس کے بعد کے جملے کیا ہیں؟ اس کے بعد کے جملے یہ ہیں کہ وَمَنْ عَدَلَ عَنْ وِلَایَتِكَ وَجَهِلَ عَنْ مَعْرِفَتِكَ وَاسْتَبْدِلَ بِكَ غَيْرَكَ، یہ 3 کام۔ اگر کسی نے آپ کی ولایت سے منہ موڑا، آپ کی معرفت سے جاہل رہا، وَاسْتَبْدِلَ بِكَ غَيْرَكَ، آپ کی جگہ میں کسی اور کو لا کے کھڑا کیا، 3 کام اس کے ساتھ ہوں گے۔ پہلا کام کیا ہوگا؟ قَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخَرِهِ فِي النَّارِ، خدا اسے سر کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ سر کے بل کیسے پھینکا جاتا ہے؟ پاؤں سے پکڑا جائے گا، سر نیچے یوں پھینکا جائے گا، یہ پہلا کام ہوگا۔ لم يقبل اللہ لہ عملا، کوئی عمل خدا اس کا قبول نہیں کرے گا۔ ولم یقم لہ یوم القیامۃ وزنا، اس کے لیے قیامت کے دن میزان برپا نہیں ہوگی، میزان برپا نہیں ہوگی۔ میزان اہل ولا کے لیے ہیں، جو امام حق کے پیچھے کھڑے ہوں گے ان کے لیے میزان ہے، ان کے اعمال کھول کے چیک کیے جائیں گے۔ جو امام باطل کے پیچھے ان کے لیے میزان ہی نہیں ہے، ان کے اعمال کھولے ہی نہیں جائیں گے کہ کیا کچھ وہ لے کے آئے ہیں۔ کبہ اللہ علی منخرہ فی النار۔ دیکھیں اس کو اگر ہم مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو ایسا ہے، آپ فرض کریں ایک آدمی ہے جو لیڈ کر رہا ہے ایک لشکر کو، اور لشکر کا ٹارگٹ اور ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر عدل کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو یقیناً جو اس لشکر کو لیڈ کرے گا، جتنے بھی لوگ اس لشکر کے اندر ہوں گے، سب کے اوپر اس کی نظر ہوگی، سب سے اس کی توقع ہوگی کہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے مل کے کام کریں گے۔ اب اس لشکر کے اندر ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی، سہون کوئی نماز قضا ہو گئی، کوئی غلط کام انجام دیا سہون، کیونکہ یہ ایک ایسے لشکر کے اندر ہے، اس لشکر کو ایک ایسا آدمی لیڈ کر رہا ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کو عام کرنا ہے، نظام عدل کو قائم کرنا ہے، تو اس کوتاہی کو معاف کیا جائے گا، بخشا جائے گا۔ لیکن اگر مقابلے میں ایک شخص کھڑا ہے، اس نے بھی ایک لشکر تشکیل دیا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ دنیا کے اندر ظلم پھیلانا ہے، تو اس
ظالم لیڈر کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ لشکر کے اندر جتنے لوگ ہیں اس کے مطیع رہیں اور اس کے ہدف کے حصول کے لیے یہ اس کا ساتھ دیں۔ اب اس لشکر کے اندر ایک آدمی نمازیں پڑھتا رہیں، روزہ پڑھتا رہیں، روزے رکھتا رہیں، نیک کام کرتا رہیں، کیونکہ ایک ایسے لشکر اور ایک ایسے شخص، ایک ایسے لیڈر کے پیچھے چل رہا ہے جس کا کام ظلم کو عام کرنا ہے، تو اس کے اس نماز روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ امامت اس لیے اہم ہے، امامت آپ کو ڈائریکشن دیتی ہے، اسی لیے تقلید ضروری ہے۔ تقلید ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس ڈائریکشن کو مرجع تقلید ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا۔ وہ جو رخ ہمارا خدا کی طرف ہے، امام حق کی وجہ سے، اس کی پیروی کی وجہ سے، اس کی ولایت کی وجہ سے، اس رخ کو ادھر ادھر چینج ہونے نہیں دیتا، پشت خدا کی طرف ہونے نہیں دیتا ہے مرجع تقلید۔ اس لیے تقلید ضروری ہے۔ کیوں تقلید ضروری ہے؟ آپ دیکھیں 3 بہت بڑے کام اس زمانہ غیبت کے اندر مراجع تقلید کے ذریعے سے ہوئے ہیں۔ 3 بڑے کام۔ پہلا کام کیا ہوا ہے؟ پہلا کام یہ ہوا ہے کہ وہ جو احترام ختم ہو گیا تھا سوسائٹی کے اندر ایک امام کا، اس احترام کو مراجع نے بحال کیا ہے۔ کیسے ختم ہوا تھا ائمہ کا احترام؟ ایک دن مولا کائنات گھر تشریف لائے، بی بی زہرا نے پوچھا، علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا علی نے فرمایا، زہرا سلام تو دور کی بات، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ احترام ختم امام کا۔ امام حسن جب جنگ کرنے گئے، 8000 کا لشکر دوسری طرف چلا گیا، امام صلح کرنے پر مجبور ہو گئے، تو جو لوگ اطراف میں کھڑے تھے انہوں نے کیا کہا؟ یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ اللہ، امام حسن مجتبیٰ کے لیے ایسے القاب سے یاد کیا جا رہا ہے۔ امام حسین اور ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ گیا، کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ تو مولا حسین نے کہا فرمائیں کیا سوال ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ میرا سوال آپ سے نہیں ہے، ابن عباس سے ہے۔ اسے اتنا بھی پتہ نہیں ہے سامنے امام بیٹھا ہوا ہے، احترام نہیں۔ آپ بے حرمتی کا اندازہ لگائیں، امام حسین کی لاش کے اوپر اتنے پتھر مارے گئے کہ پتھروں کے ایک ڈھیر پہاڑ کی طرح جمع ہو گیا۔ جب بی بی زینب آئی ہیں لاش حسین پہ تو پتھر ہٹائے ہیں، لاش کو نکالی ہے۔ قرآن ناطق، اس کی اتنی بے حرمتی، اتنی بے حرمتی۔ آپ امام کاظم کو دیکھیں، ایک زندان پہ ڈالتے تھے، وہاں سے نکالتے تھے، دوسرے زندان میں وہاں سے نکالتے تھے، تیسرے زندان میں، لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ان کا امام ان کی نظروں کے سامنے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، زندان میں ڈالا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، آگے جا کے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ائمہ کا احترام ختم ہوا تھا سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر۔ غیبت کے زمانے میں جو پہلا کام ہوا، غیبت صغریٰ کے زمانے میں کیا ہوا؟ یہ احترام بحال ہوا۔ کیسے بحال ہوا؟ کہ ایک نائب خاص جو نواب اربعہ، وہ جاتے تھے امام کے پاس لوگوں کے مسائل لے کے، وہاں سے جواب لے کے آتے تھے اور واپس آ کے جواب بتاتے تھے، تو لوگ ان نواب خاص کا، نواب اربعہ کا احترام کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے احترام کرتے تھے کیونکہ یہ امام کے پاس جاتے ہیں، امام سے حدیثیں لے کر آتے ہیں اور ہمیں بیان کرتے ہیں۔ نواب خاص کا احترام اس وجہ سے تھا
کہ امام کی حدیثیں جا کے بیان کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی جو امام کی حدیث بیان کرتا ہے، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، تو خود امام آئے تو احترام نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ دیکھو سوسائٹی کے اندر جو احترام ختم ہوا تھا نواب اربعہ کے زمانے میں، وہ احترام بحال ہو گیا، اور پھر غیبت کبریٰ کے زمانے میں اطاعت بحال ہو گئی، اطاعت بحال ہو گئی۔ ائمہ کے زمانے میں لوگوں نے اطاعت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ نے کہا جنگ تبوک کے لیے جانا ہے۔ جنگ تبوک کن سے ہوئی تھی؟ رومیوں سے۔ مدینے سے آنا تھا کہاں پہ؟ اردن کے بارڈر پہ آنا تھا، روم والوں سے جنگ لڑنے کے لیے۔ تو منافقین نے پروپیگنڈا شروع کیا، کہنے لگے گرمیوں کا موسم ہے، 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس گرمی میں وہاں تک چل کے کیسے جائیں گے؟ فصلیں ابھی پک چکی ہیں، اگر فصلوں سے محصولات کو نہیں اتاریں گے کھائیں گے کیا؟ بھوک سے مر جائیں گے۔ بعض کہنے لگے سنا ہے رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، وہاں جائیں گے کہیں فریفتہ نہ ہو جائیں ان کے اوپر، ایمان ہمارا زائل نہ۔ بہانے، اطاعت نہیں تھی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو خدا کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، زمین سے چپکے رہتے ہو، دنیا کی بات کرتے ہیں تو ایسے اچھلتے ہو جیسے پاؤں کے نیچے سپرنگ لگی ہوئی ہو، دین کی بات کرتے ہیں تو چپک جاتے ہو زمین سے۔ اطاعت نہیں تھی۔ سدیر سیرفی نے امام جعفر صادق سے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے جد حسین نے بھی تو قیام کیا تھا۔ سدیر کا ہاتھ پکڑ کے مدینے سے باہر لے گئے، آگے ایک ریوڑ تھا جس میں بکری اور بھیڑ کے بچے تھے، وہ چر رہے تھے۔ کہا کہ اس ریوڑ کے برابر میرے پاس لوگ ہوتے میں قیام کرتا۔ سدیر کہتا ہے میں نے گننا شروع کیا تو 17 سے زیادہ نہیں تھے، 17 سے زیادہ نہیں تھے۔ مولا آپ کے پاس تو 4000 شاگرد تھے۔ یہ 4000 شاگرد وہ تھے جنہوں نے بعد میں مذہب درست کیا امام جعفر صادق کے مقابلے میں، امام سے علم لیا اور پھر کیا کیا؟ اطاعت ختم ہو گئی تھی سوسائٹی کے اندر۔ مراجع اعظام نے کیا کیا؟ اطاعت کو بحال کیا۔ ایک مرجع تقلید فتویٰ دیتا ہے، ہم بغیر چون و چرا کے عمل کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ابھی مجتہد فتویٰ دیتا ہے، ہم نہیں پوچھتے اس کی دلیل کیا ہے، ہم بہانے نہیں بناتے کہ یہ فتویٰ کیوں دیا ہے، ہم بغیر چون و چرا کے اطاعت کرتے ہیں ایک مرجع تقلید کی۔ اب اگر امام آ کے ہمیں حکم دے کیا اطاعت نہیں کریں گے؟ اطاعت نہیں کریں گے۔ مراجع اعظام نے اطاعت بحال کی ہے۔ ہمیں تربیت کے مراحل سے گزارا گیا ہے اس عصر غیبت کے اندر۔ کن کے توسط سے تربیت کے مراحل سے گزارا گیا؟ انہی مراجع اعظام کے توسط سے۔ امت کی تربیت نہیں ہوگی تو اب امام بھی ظہور نہیں کریں گے۔ سب سے بڑی ذمہ داری مراجع اعظام کی یہی ہے کہ اس امت کی تربیت کریں، اور کی ہے تربیت، احترام بحال کیا، اطاعت بحال کی۔ اس سے آگے مراجع نے تیسری چیز، امام کے اوپر قربان ہونا سکھا رہے ہیں مراجع تقلید۔ آپ دیکھیں پوری دنیا سے لشکر جمع ہو گئے تھے نا اتباعت عالیات کو ڈھانے کے لیے۔ آیت اللہ سیستانی کا ایک فتویٰ اور پھر رہبر معظم کی حمایت اور سپورٹ، اس سے اتباعت عالیہ کی حفاظت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک فتویٰ کے اوپر نکلے لوگ اپنے ائمہ کے روزوں کی حفاظت کرنے کے لیے،
پہلا مرحلہ اطاعت کا فتویٰ دیتے تھے، فتویٰ تو آپ گھر کے اندر بیٹھ کے عمل کرتے ہیں نا، مراجع ہمیں تیسرے مرحلے میں لے کر آ گئے، اب گھروں سے بھی آپ نے نکلنا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ پتہ نہیں آپ دنیا کو کس جہت سے دیکھتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں یہ دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو جائے گی، ایک طرف اینٹی ظہور طاقتیں جمع ہو جائیں گی، ایک طرف ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے والے جمع ہو جائیں گے، اور یہ زمینہ سازی کرنے والوں کو کون لیڈ کرے گا؟ یہی مراجع تقلید لیڈ کریں گے۔ اللہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری، امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کس کے ذریعے ہوگی؟ کس کی لیڈرشپ میں ہوگی؟ مراجع تقلید کی لیڈرشپ میں ہوگی۔ یہ مراجع تقلید جتنے بھی ہیں آپ کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتے، آپ کی ڈائریکشن کو صحیح رکھتے ہیں، آپ کی روح کو طاقتور بنانے کا سامان فراہم کرتے ہیں، تاکہ آپ ان کی قیادت میں اتریں، جان اگر دینی پڑی تو دینے کے لیے تیار۔ دیکھو کتنے لوگ شہید ہو گئے انہی اتباعت عالیات کی حفاظت میں۔ کام کن کے ذریعے سے ہوا؟ مراجع یہ کرائیٹیریا ہے۔ ٹائم آ گیا ہے کہ مراجع تقلید ہمیں امام کے قریب رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ سارے مراجع تقلید جتنے بھی ہیں یہ سفیر ہیں امام کے، امام زمانہ کے سفیر ہیں۔ جو امام زمانہ کے سفیر کے ساتھ وفا کرے گا، ساتھ کھڑا ہوگا، اس کی بات مانے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کے ساتھ چلے گا، یقین مانیے کل امام ظہور کریں گے نا تو امام کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اور اگر کسی نے ان سفیروں کے ساتھ، ان مراجع تقلید کے ساتھ جفا کیا، برا بلا کہا، ان کی طرف پشت کی، ان کے ساتھ نہ چلے، ان کی بات اگر نہیں مانی، یقین مانیے امام ظہور کریں گے تو امام کے ساتھ بھی جفا کریں گے۔ یہ لوگ جنہوں نے امام حسین کا سفیر مسلم کے ساتھ کوفے میں جفا کیا، وہیں لوگ امام کو شہید کرنے کربلا آ گئے۔ جنہوں نے امام حسین کا سفیر مسلم کا کوفے کے اندر ساتھ دیا، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، وہ امام کی حمایت کے لیے کربلا پہنچ گئے۔ کرائیٹیریا ہے یہ، کرائیٹیریا ہے یہ۔ اپنے آپ کو پرکھنا ہے تو دیکھیں آپ کا تعلق مرجع تقلید کے ساتھ کیسا ہے۔ اچھا ہے، یقین مانیے امام زمانہ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اچھا نہیں ہے، یقین مانیے امام زمانہ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو مرجعیت ڈائریکشن دیتی ہے ہمیں کہ ہم نے اپنا رخ خدا کی طرف رکھنا ہے، پشت نہیں کرنا خدا کی طرف، اور پھر ہر قدم اٹھائیں گے خدا کے قریب ہوں گے۔ اگر پشت خدا کی طرف ہوگی، ہر ہمارا اٹھتا قدم ہمیں خدا سے دور کر دے گا، دور کر دے گا۔ دیکھیں کتنی قربانیاں دی ہیں اسی کے لیے۔ حسین نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اسی کے لیے، اسی ولایت کے لیے کہ امت کی ڈائریکشن صحیح رہے، اسی کے لیے اپنا جوان بیٹا علی اکبر قربان کیا حسین نے۔ حضرت عباس اور علی اکبر دونوں بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت۔
ایک قمر بنی ہاشم تھا، دوسرا شبیہ رسول تھا۔ حضرت عباس کی شہادت پہ مولا حسین نے کہا عباس تیری موت نے میری کمر توڑ دی ہے، اور علی اکبر کی شہادت پہ مولا حسین، علماء لکھتے ہیں کہ اگر بی بی زینب نہ آتی حسین کی روح نکل جاتی۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں غازی عباس اور علی اکبر جب نکلتے تھے نا، لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے تھے، بہت دیر تک دیکھتے رہتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب یہ قافلہ کربلا کی طرف حرکت کر رہا تھا نا، ایک منزل ایسی آ گئی، مولا حسین نے کلمہ استرجاع بلند کیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکبر نے جیسے ہی آواز سنی نا، مولا حسین کے قریب آ گئے، کہا کہ بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں بلند کیا؟ فرمانے لگے ایک ہاتف نے ندا دی، کہہ رہا ہے یہ قافلہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ اکبر نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو کہنے لگے پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے؟ اللہ اکبر۔ عاشور کا دن آ گیا، سارے اصحاب شہید ہو گئے ہیں۔ اب جوانان بنی ہاشم کی باری آ گئی۔ کہتے ہیں جوانان بنی ہاشم ایک خیمے کے اندر سارے جمع ہو گئے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد ایک دوسرے کو کے گلے ملے، اور گلے ملتے ہوئے کہا الوداع الوداع الفراق الفراق۔ ان جوانوں نے ایک دوسرے کو وداع کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر مولا حسین کے پاس آئے، کہا بابا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے روکا نہیں، کہا بیٹا تجھے اجازت ہے، لیکن پہلے جا کے اپنی پھوپھی اور اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ اب خیمگاہ آ گئے ہیں نا، میرے حسین کا جوان بیٹا علی اکبر، آئی میرے حسین کا سب سے پیارا بیٹا علی اکبر، ایک خیمے میں آ کے کہا السلام علیکم یا اخا بھیا سجاد، میرا سلام ہو آپ پر۔ اس کے بعد دوسرے خیمے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکم، اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، اے میری پھوپھیوں، اکبر کا آخری سلام ہو آپ پر۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ اکبر خیمے کے اندر اس کے بعد داخل ہو گئے۔ سید السجاد فرماتے ہیں میں چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، غش کے عالم میں تھا، اتنے میں مجھے محسوس ہوا کوئی میرے پاؤں کے تلوؤں کو چوم رہا ہے، میرے پاؤں کے تلوؤں کے اوپر اپنے رخسار رکھ رہا ہے۔ میں نے دیکھا میرا بھیا علی اکبر۔ عام طور پر ماتھے کا بوسہ لیا جاتا ہے نا، ہاتھوں کا بوسہ لیا جاتا، یہ علی اکبر سجاد کے پاؤں کے تلوؤں کو کیوں چوم رہے تھے؟ شاید اکبر کو نظر آ رہا تھا کہ اب سید السجاد نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام ننگے پیر چلنا ہے۔ اب بیویوں کے پاس آ گئے، بیویوں نے اکبر کو گھیر لیا۔ اکبر کا وداع پڑھنا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ بیویوں نے اکبر کو گھیر لیا، جیسے میت کو گھیرا جاتا ہے نا ویسے گھیر لیا۔
ایک بی بی آگے بڑھی، اکبر کے ماتھے کو چومنے لگی، ایک رخسار کو چومنے لگی، ایک گلے کو چومنے لگی، ایک شانوں کو چومنے لگی، ایک بازو کو چومنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اکبر نکلنا چاہ رہے تھے نا، کبھی ماں آ کے بازو پکڑتی تھی، کہتی تھی اکبر کچھ دیر کے لیے رک جاؤ۔ پھر نکلنا چاہتے تھے، پھوپھی آتی تھی، اکبر کچھ دیر کے لیے رک جاؤ۔ پھر نکلنا چاہتے تھے، چھوٹی بہن دامن پکڑتی تھی، کہتی تھی علی اکبر ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غریب الوطنی پر رحم کرو۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ کہتے ہیں کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا گرا، بیویاں باہر آنے نہیں دے رہی تھی۔ مولا حسین نے کہا بیویوں اکبر کو باہر آنے دو۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں مولا حسین خود خیمے کے اندر آ گئے، اکبر کا بازو پکڑا، بیویوں سے چھڑا کے باہر لے کر آ گئے۔ اب میرا حسین اپنے اکبر کو تیار کر رہا ہے۔ کیسے تیار کر رہا ہے؟ سب سے پہلے سر پہ امامہ باندھا، جیسے امامہ باندھ رہے تھے نا تو ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مولا حسین نے اکبر کو زرہ پہنائی، مولا علی کا کمر بند کمر پہ باندھا، سر کے اوپر لوہے کا خول رکھا، عقاب کے اوپر سوار کر کے کہا تقدم ولدی، میرے بیٹے چلے جاؤ، خدا حافظ۔ اب اکبر چلنے لگے نا میدان کی طرف، اکبر نے محسوس کی پیچھے سے کوئی دوڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے دوڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ اکبر رک کر کہا بابا ابھی تو آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، ابھی مجھے رخصت کر دیا تھا۔ کہنے لگے اکبر کاش تمہارا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، تم سمجھ لیتے کہ بوڑھے باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اکبر گئے میدان کی طرف، حسین نے آواز دی مہلن مہلا، بیٹا آہستہ آہستہ جانا، جب تک ممکن ہوئے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر نے جنگ لڑی، اکبر نے جنگ لڑی۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت بتاتی ہے حسین نے چاہا کہ ایک دفعہ دوبارہ اکبر کی زیارت ہو، فضہ کے ذریعے لیلا کو پیغام بھیجا، لیلا اکبر کی واپسی کے لیے دعا کرو۔ لیلا دعا کرنے لگی، دعا کے جملے کیا ہیں؟ یا راد یوسف الی یعقوب، یا راد اسماعیل الی ہاجرہ، رد الی ولدی، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے رب، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے رب، میرے اکبر کو ایک دفعہ واپس لے آ۔ اکبر واپس آ گئے، اکبر واپس آ گئے جنگ کرنے کے بعد۔ آگے کہا بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے، العطش قد قتلنی، پیاس مارے جا رہی ہے، ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ مولا حسین نے کہا اکبر اپنی زبان میرے منہ کے اندر رکھو۔ جیسے اکبر نے زبان منہ کے اندر رکھی نا فوراً نکالی، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کہنے لگے اکبر جاؤ بیٹا، نانا رسول خدا تجھے آب کوثر سے سیراب کرے گا۔
اب اکبر آئے ہیں میدان جنگ میں، جنگ لڑی ہے، کیسی جنگ لڑی ہے، بہت ساروں کو فنار کیا۔ ایک ظالم نے چھپ کر اکبر کے پہلو پر نیزے سے وار کیا۔ جیسے ہی اکبر کے پہلو پر نیزے سے وار ہوا نا، اکبر کی تلوار ہاتھ سے چھٹ گئی۔ جیسے اکبر کی تلوار ہاتھ سے چھڑ گئی، اکبر اپنا ڈیفنس نہیں کر سکے، گھوڑے کی گردن پر اپنے باہیں ڈالی۔ یہ ظالم کوئی آتا تھا تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا۔ مقتل کے جملے ہیں قطعوہ ارباً اربا، اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب جب گھوڑے سے اترے نا، اکبر نے مولا حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ یہ تنہا شہید ہے جس نے مولا حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ کیا کہا؟ یا بچہ علیک منی سلام، اے بابا اکبر کا آخری سلام قبول کر لو۔ حسین نکلے گھوڑے پہ سوار ہو کے، جب اکبر کی لاش کے قریب آئے نا، اکبر کی لاش جب دیکھی، حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مولا حسین گھوڑے سے اترے، زانوں اور ہاتھوں کے بل چلنے لگے، فرماتے تھے یا علی یا علی یا علی۔ مجھے نہیں معلوم کس علی کو پکار رہے تھے، علی اکبر کو پکار رہے تھے یا مولا علی کو پکار رہے تھے۔ بس دو جملے سنے، دو جملے سنے۔ مولا حسین اکبر کے بدن پر پہنچے، اکبر کے سر کو اپنی گود میں لیا، کہا اکبر بیٹا بابا آ گیا ہے، کیا اپنے بابا سے بات نہیں کرو گے؟ کیا اپنے بابا سے کلام نہیں کرو گے؟ اکبر بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے، منہ کے اندر خون جمع ہوا تھا۔ مولا حسین نے خون کے لوتھڑے اکبر کے منہ سے نکالے، اپنے عبا سے اکبر کے دان صاف کیے۔ اکبر کا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ جب مولا حسین نے ہاتھ ہٹایا نا، کیا دیکھا؟ برچھی کا پھل سینے کے اندر۔ اب مجھے نہیں معلوم کس طرح سے حسین نے برچھی کے پھل کو نکالا ہے۔ ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے پھل کو پکڑا، آسمان کی طرف رخ کیا، کہا نانا رسول خدا جد ابراہیم کو لے کر آؤ، کربلا کا ابراہیم اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے۔ اکبر کی روح پرواز ہو گئی۔ مولا حسین نے اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا، حسین سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا گیا۔ خیموں کی طرف رخ کر کے کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو۔ یا حسین